دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی، اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نہ میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا۔ میں نے اس لیے بات آج سے چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا، اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے۔ چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے، اور دن رات جھوٹ بولا، دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے، اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے۔ واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤسا جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے، وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی۔ اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے، پھر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا۔ تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے، اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے۔ یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی۔ اب آپ بتائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ یہ عمران خان، اس کے حواری، جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے، اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا۔ اور پھر فائنینشل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی، جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کے شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے۔ کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا، مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے، وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں، وہاں پر نواز شریف صاحب قید تھے، وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں، گرفتار کر کے لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ تو آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن
فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا، اپنی بہن آپ نے ان کو این آر او دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا. مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی وہ مرتکب ہوئیں. دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئیں، کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایف بی آر سے ان کو سہولت دلوائی، این آر او دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا. پاکستان کی معیشت کو، اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے